اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے مسلمانوں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید برہان رشید کے چھٹے پارے میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے چند کلمات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ان کلمات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں اور دشمنی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ پیارے مسلمانوں، دین اسلام اتنا پیارا دین ہے جو ہر لمحے ہماری ایسی تربیت کرتا ہے، ہمیں ایسے اصول اور ایسے طریقے عطا کرتا ہے کہ جن پر چل کر ہم اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کا یہ فرمان ہمیں بتلا رہا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا اسلوب یہ ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کا جذبہ رکھے اور اس کی مدد کرے۔ قرآن نے بتلایا کہ نیکی کے کام میں مدد کرے، اس کی پرہیزگاری کو بڑھانے میں مدد کرے، اسے دین کی طرف لے کر آئے، نیکی کے کاموں میں اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کی حاجت کو پوری کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، گناہ کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، اور دشمنی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرنا۔ اب جو کوئی شخص کسی کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کرتا ہے، اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ چند ایک احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور فائدے کے لیے چلا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور اس کے فائدے کے لیے اس کے ساتھ چلا، تو اس کے لیے اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ہے۔ جیسے جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلنا یہ اسی طرح فضیلت والا ہے جیسے جہاد کرنا فضیلت والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام مخلوق اللہ عز و جل کی عیال ہے، اور مخلوق میں سے اسے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ عز و جل کی عیال کے لیے خرچ کرے۔ اس حدیث شریف میں عیال کا لفظ ہے۔ عیال سے کیا مراد ہے؟ عیال سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ عز و جل کی محتاج ہے، اور اللہ عز و جل تمام کو پالنے والا ہے۔ یعنی اب جو کوئی شخص اللہ عز و جل کی مخلوق کی حاجت کو پورا کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سرور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انہیں نفع پہنچائے۔ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ حضرت سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے کچھ لوگوں کو بندوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اپنے ذمہ کرم پر یہ عہد لیا ہے کہ حاجات پوری کرنے والوں کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، یہ طاقت حاجتوں کو پوری کرنے کے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کچھ ایسے بندے پیدا فرماتا ہے کہ جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی، اسے لوگوں کی حاجات پوری کرنے کا شرف عطا کیا، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر یہ لے لیتا ہے کہ اسے دوزخ کا عذاب نہیں دے گا، اسے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے،
جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، اپنے بھائیوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، مسلمانوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی، ان حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، جہاں وہ اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوں گے، جبکہ دیگر لوگ حساب میں مشغول ہوں گے، دوسرے لوگ حساب دینے میں مشغول ہوں گے۔ اور یہ لوگ جنہیں اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے اور انہوں نے اس سعادت سے اپنے آپ کو مستفیض کیا ہے، فائدہ پہنچایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور ان نور کے ممبروں پر وہ جلوہ فرما ہوں گے اور اپنے رب قدیر سے گفتگو فرما رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے، خواہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو، بس وہ اپنی طاقت کے مطابق کوشش میں لگ گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنی ہے، اور اب اگرچہ اس کی کوشش کے باوجود وہ حاجت اس کی پوری نہیں بھی ہوتی تو اجر کیا ملتا ہے؟ تو اللہ عز و جل اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 2 آزادیاں لکھتا ہے، ایک جہنم سے، دوسری نفاق سے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جہنم سے بھی آزادی عطا فرما دے، اور نفاق جو بہت بری بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے گا میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، اس ترازو کے پاس جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے ترازو کے پاس کھڑا ہوں گا، اس کے میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، اگر اس کا نیکی والا پلڑا بھاری رہا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی حاجت کرنے پر کتنا بڑا انعام اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اس کے میزان کے پاس کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس کا نیکیوں والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر پلڑا بھاری نہ ہوا، نیکیوں والا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے، اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 70 نیکیاں لکھتا ہے اور 70 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان بھائی کی حاجت کو اپنے ہاتھ سے پورا کر دے، یعنی یہ 70 نیکیوں کا ملنا، 70 گناہوں کا معاف ہونا ہر قدم پر، یہ اس شخص کے لیے ہے جو حاجت پوری کرنے کے لیے چل دیا۔ اب جب حاجت پوری کر دے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں سے پیدا ہونے کے دن تھا، اور اگر حاجت پوری کرنے کے دوران مر جائے تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ایسی موت عطا کر دے کہ ہم سے حساب نہ لے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلے اور اس سے ہمدردی کرے تو اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا، اور ایک خندق سے دوسری خندق کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان میں ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے چل دیا، اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چل دیا، اب کتنا بڑا رتبہ مل رہا ہے کہ اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور کتنا دور کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 7 خندقیں اللہ تعالی بنا دے گا، اور ایک خندق کتنی چوڑی ہوگی؟ فرمایا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے، ایک خندق کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے 7 خندقوں جتنا اس جہنم سے دور رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار رسالت مالک کوثر و جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے سبب نعمتوں سے نوازے رکھتا ہے جب تک وہ لوگوں سے اکتا نہ جائیں، اور جب وہ لوگوں سے اکتا جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ان سے نعمتوں کو دوسروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ بڑی ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے یہ سعادت عطا کرے اسے خوش دلی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو، ضرورت کو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس حاجت ضرورت کو پورا کرنے سے اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ کون و مقام سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل جب کسی بندے پر کوئی نعمت تام کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اس سے متعلق کر دیتا ہے، پھر اگر وہ لوگوں سے اکتا جاتا ہے تو اس سے نعمت کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک لوگوں میں سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا۔ جتنا زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ عرض کی گئی، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اسے کھانا کھلانا، اس کی تکلیف دور کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اور جو اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا تو وہ ایسا ہے جیسے رمضان میں روزے رکھے اور اعتکاف کرے، اور جو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے بروز قیامت جب لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے اللہ عز و جل اسے ثابت قدم رکھے گا۔ اے پیارے مسلمانوں، اس حدیث شریف میں ذرا غور کیجیے۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث شریف میں فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اور اعتکاف کرنے کا جیسا ثواب عطا فرماتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورے کرنے والے کو ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اس نیکی کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسی طاقت عطا کی ہے، جیسی وسعت سے نوازا ہے، اپنی اس طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کو اس رستے کی طرف لے کر آؤ کہ جس رستے پر چل کر ان کی بھی آخرت سنور جائے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔